بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، بے شک میری نمازیں اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ انعام 162 آیت۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان، ہر بات سے باخبر ہے۔ سورہ حج 63 آیت۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ تغابن 11 آیت۔ ہر جان موت چکھنے والی ہے، اور بات یہی ہے کہ تم کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سو جو شخص بچا دیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، سو وہ کامیاب ہوگا، اور دنیاوی زندگی دھوکہ ہے، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران 185 آیت۔ اور چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر سے کام لے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ نور 22 آیت۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنا دیا، سو رات کی نشانی کو ہم نے دھندلا کر دیا، اور دن کو نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ سورۃ بنی اسرائیل 12 آیت۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر لگا دینے کے بعد ہماری دل ٹیڑھی نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سورۃ آل عمران 8 اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لکھ رکھا ہو۔ وہ اس کے لیے مستقبل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 6۔ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا ہم پر کوئی مصیبت نہیں پڑے گی، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمانداروں کو بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ سورۃ توبہ 51 آیت۔ اور آپ دعا کریں، پروردگار میں شیطان کی اکھاڑوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سورۃ مومنین 97 آیت۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 30۔ اٹ مینس اللہ درگزر کرتا ہے ہمارے عیبوں کو۔ تمہارے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، اور اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ سورۃ کہف آیت 46۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے گا جب حساب قائم ہوگا۔ 14.41 آیت۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور ہر اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگ کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کریں۔ الفلق۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ سورۃ اعراف 3 نمبر آیت۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔
سورۃ طلاق آیت نمبر 4۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ سورۃ فاتح آیت نمبر 34۔ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا کر رکھنا۔ سورۃ قصص آیت 21۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال 1-2 مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ 126 آیت۔ اپنے اور اہل و عیال کے لیے دعا۔ اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میری ماں باپ کو اور اس سب مسلمانوں کو حساب قائم ہوگا۔ آمین۔ الوداع۔ اس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔ ٹیک کیئر۔